السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، عزیز طلبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ محمد وزیر حسین آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم اردو ادب لیکچر نمبر 2 ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ایک شعر: تم آئے تو جہاں بھر میں سویرا کر دیا تم نے، تم آئے تو جہاں بھر میں سویرا کر دیا تم نے، میرے آقا اندھیرے میں اجالا کر دیا تم نے۔ چنانچہ آج ہم شروع کرتے ہیں ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ۔ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ لکھنے کے لیے ہمیں کچھ چیزیں جاننا ضروری ہوں گی۔ خلاصہ ہم نے لکھنا کیسے ہے؟ سب سے پہلے ہم نے لکھنا ہے ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ۔ اس کے بعد آپ نے سبق کا عنوان لکھنا ہے ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد آپ نے مصنف کا نام مولانا شبلی نعمانی۔ خلاصے کے اہم نکات۔ خلاصہ کیسے شروع کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو مصنف کی عبارت ہے کوشش یہ کریں ایک لائن آدھی لائن جو ہے وہ مصنف کی جو عبارت لکھی ہوئی ہے وہیں سے بات شروع کریں۔ چنانچہ اب ہم خلاصہ شروع کرتے ہیں۔ اس سبق میں مصنف نے یہ بتایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت حق دینا شروع کی تو ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دینے لگی، ہر طرف سے ظلم و ستم شروع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی وہی برتاؤ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ ان کو خاص اجازت ملتی ہے تب جا کر وہ کام کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دے دیا کہ آپ یہاں سے ہجرت کر کے چلے جائیں، لیکن خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہو اور میں مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کروں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 13ویں سال مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب قریش کو یہ علم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب مدینہ میں پہنچ کر ایک طاقتور اور قوت والی جماعت بنتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ انہوں نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تبلیغ کو روکا جائے تاکہ یہ تبلیغ یہیں پر بند ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ چنانچہ انہوں نے ایک مجلس بلائی، ایک میٹنگ بلائی، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی۔ کسی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے، کسی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک سے نکال دیا جائے، اور کسی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ ہر قبیلے کا ایک آدمی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل میں شریک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دی۔ انہوں نے مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا۔ اتنی دشمنی کے باوجود وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا بھی مانتے تھے، امین بھی مانتے تھے، اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد بھی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو امانتیں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا
اور فرمایا کہ مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، آج میں مدینہ روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی فرما برداری کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر جو ہے رات کو سو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گھر سے نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو راہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راستہ تھا، جس راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا، تو اس راستے سے مشرکین مکہ کو بے خبر کر دیا، اور انہیں پتہ تک بھی نہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جا چکے ہیں۔ چنانچہ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا، رات بھر وہاں ٹھہرے، لیکن حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جا چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بات چیت پہلے ہو چکی تھی، چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا سفر کرنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو غار ثور میں جا کر چھپے، اور 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا گھرانہ خدمت کرتا تھا۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ جو نوجوان تھے، وہ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھہرتے اور صبح جا کر جو ہے قریش مکہ کے پاس ان کی باتیں سنتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام وہ دن بھر بکریاں چراتا اور رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پیش کرتا۔ ایک روایت کے مطابق اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا بھی بنا کر لاتی تھی۔ صبح ہوئی، قریش کی آنکھیں کھلی تو قریش نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں پر موجود نہیں ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا، تھوڑی دیر حرم میں قید کیا، اور اس کے بعد انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں نکلے۔ ادھر قریش مکہ نے اشتہار دے دیا کہ جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا اسے 100 اونٹ انعام کے طور پر دیے جائیں گے۔ اب قریش مکہ تلاش کرتے کرتے اس غار تک پہنچ گئے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوشیدہ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں کی آہٹ کو سنا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عرض کی کہ یا رسول اللہ، اگر وہ اپنے قدموں پر نظر ڈالیں تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ سراقہ بن جوشم نے جب یہ بات سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرفتار کرنے میں 100 اونٹ انعام مقرر ہو چکے، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غار ثور سے نکلتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گر پڑا۔ اس نے ترکش سے تیر نکالا اور کہا کہ حملہ کرنا چاہیے یا نہیں، تو اس کے جواب میں آیا کہ حملہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن 100 اونٹوں کی لالچ تھی تو تیروں کی بات کہاں مانی جاتی تھی۔ اس نے جو ہے پھر گھوڑا دوڑایا، 3 مرتبہ اس طرح کیا۔ جب وہ اپنا حوصلہ پست کر چکا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ آپ مجھے امن کی تحریر لکھ دیں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے غلام عامر بن فہرہ نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر امن کی تحریر لکھ دی۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر مدینہ میں پہلے پہنچ چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، تو تمام کا تمام شہر، بچے سارے کے سارے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ ہر روز صبح سویرے جو ہے وہ بیٹھ جاتے شہر کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شدت سے انتظار کرتے تھے۔ ایک دفعہ انتظار کر کے واپس آ چکے تھے تو ایک یہودی نے آ کر خبر دی کہ جس کا تم انتظار کر رہے تھے وہ آ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرزور شور استقبال کیا گیا
اور تمام شہر نعرہ تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا۔ یہ تھا سبق کا ہمارا خلاصہ۔ تو امید ہے آپ کو یہ باتیں سمجھ آئی ہوں گی۔ باقی اس کے علاوہ یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا بھی ہے، اور اگر آپ کو ایک دفعہ اسے سن لیں اور اس کے بعد جو اسے پڑھ لیں، انشاءاللہ امید ہے آپ کو یہ سب چیزیں یاد ہو جائیں گی۔